بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکنگ پوائنٹ اور میں ہوں کاشف علی. آج ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی. سعودی عرب کے حوالے سے ایک امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں. بڑھتے ہیں جی آج کی بہت بڑی خبر کی طرف. بریکنگ نیوز ہے جی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ خفیہ طور پر ایٹمی توانائی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی مدد سے جدید بیلسٹک میزائل بنانے میں بھی سعودی عرب مصروف ہے. اور رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ مخفی رکھی گئی ہیں اور اخبار کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو ہے وہ سعودی عرب کے جو ارادے ہیں ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ ظاہر ہوتے ہیں. اور سعودی عرب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے جو ایندھن استعمال ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. جو یورینیم یلو کیک ہوتا ہے اس کو جو ہے سعودی عرب وہ یورینیم کے بھت سے جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. اور چین کی مدد سے جو ہے سعودی عرب بیلسٹک میزائل پروگرام پر بھی کام کر رہا ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل کی اسی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اور اسی خبر کی بنیاد پر 6 امریکی سینیٹرز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا ہے. اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے اپنے جنوب مغربی شہر العلا میں ایک یورینیم کا پلانٹ قائم کیا ہوا ہے جس میں یورینیم کے بھرت سے یورینیم یلو کیک حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور وہاں وہ یورینیم یلو کیک جو ہے حاصل کیا جاتا ہے. یعنی یورینیم یلو کیک دراصل یورینیم کا جو بھرت ہوتا ہے اس سے جو ایک ابتدائی شکل حاصل کی جاتی ہے اسے یورینیم کیک کہا جاتا ہے, یلو کیک کہا جاتا ہے. اور پھر اس یورینیم یلو کیک کو فردر انریچ کر کے اس سے یورینیم حاصل کیا جاتا ہے جو کہ ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے 6 امریکی سینیٹرز نے سینیٹر کرس وان ہولن کی قیادت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا ہے. اور اس خط میں اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے شہر العلا میں اس نے ایک ایٹمی پلانٹ قائم کیا ہوا ہے. اور اس پلانٹ میں سعودی عرب جو ہے وہ یلو کیک یورینیم یلو کیک حاصل کرنے کی یعنی کہ جو ہتھیار جو ایٹمی ہتھیاروں میں ایندھن استعمال ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور امریکی سینیٹرز یہ 6 سینیٹرز نے یہ خط لکھا ہے اور 3 جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق ہے. کرس ہولن کا خود تعلق بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. اور اس کے علاوہ 3 ریپبلکن سینیٹرز بھی ان کے دستخط بھی اس خط میں شامل ہیں. تو اس مشترکہ خط میں جو ہے امریکی صدر ٹرمپ کو یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی یہ کوششیں اس خطے کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے امریکی صدر ٹرمپ سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب جب تک اپنے ایٹمی پروگرام کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی جو ہے اس کی ایک ڈیٹیلڈ انسپیکشن کی اجازت نہیں دیتا تو اس وقت تک سعودی عرب کی جو ہے وہ امداد بند کر دی جانی چاہیے. کرس ہولن ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی یہ کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ چین کی مدد سے جدید بیلسٹک میزائلوں پر کام کر رہا ہے. اور سعودی عرب نے اپنے جو میزائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے جو معلومات ہیں انہیں مخفی رکھا ہوا ہے اور بہت کچھ چھپایا ہوا ہے. اور سینیٹر کرس ہولن کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو ہے وہ سعودی عرب کی انٹینشنز کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. اور اسی طرح کا ایک خط جو ہے وہ امریکن جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے یا امریکی ایوان نمائندگان ہے اس کے 3 ارکان نے اسی قسم کا ایک خط جو ہے وہ
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو لکھا ہے، اور اس خط میں بھی اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ خفیہ طور پر اپنے ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا ہے، اور اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پیسفل مقاصد کے لیے نہیں ہے بلکہ ایٹمی ہتھیار کے حصولوں کے لیے ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کی کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے۔ البتہ سعودی عرب نے جو ہے ان رپورٹس کی تردید کی ہے۔ سعودی وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ ایسا کسی قسم کا کوئی پلانٹ العلا شہر میں جو جنوب مغربی شہر ہے سعودی عرب کا، اس میں ایسا کوئی پلانٹ موجود نہیں ہے جہاں پر یورینیم کے بھرت سے یورینیم یلو کیک جو ہے وہ بنانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ یورینیم کے ساتھ ساتھ دیگر معدنیات کو یقیناً حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کو جو اس کی ایکسٹریکشن کا جو اس کو نکالنے کا جو پروسیس ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ دراصل سعودی معیشت کو جو ہے وہ صرف آئل پر ڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ اسے متنوع کرنے اور اسے ڈائیورسیفائی کرنے، اس میں تنوع لانے کی جو ہے وہ کوششوں کا ایک حصہ ہے، اور سعودی عرب نے اس چیز کی تردید کی ہے۔ البتہ جب چین سے وال اسٹریٹ جرنل نے اس پر کامنٹ کرنے کا کہا تو چین نے یہ کہا کہ وہ اپنی اس چیز پر قائم ہے، نان پرولیفریشن جو NPT ہے، نان پرولیفریشن ٹریٹی، یعنی ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہے اس پر وہ کاربند ہے، اور وہ کوئی ایسی کوشش یا کوئی ایسا اقدام چین نے کہا ہے کہ وہ نہیں کرے گا جس سے جو NPT کی ہے وہ وائلیشن ہو۔ البتہ چین نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ جو پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس پر وہ کام کرتا رہے گا۔ تو چین نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کام اس پر نہیں کر رہا، البتہ چین نے یہ کہا کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کام جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ اور یہ دلچسپ بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جب وال اسٹریٹ جرنل نے وائٹ ہاؤس کو کامنٹ کے لیے کہا تو اب تک وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو ہے مکمل چپ ساتھ دی گئی ہے، اور وائٹ ہاؤس نے اس پر کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ ہمیشہ، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اسے ایران کا ہوا جو ہے کھڑا کیا ہوا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ UAE کو ڈرا دھمکا کر اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا، اور سعودی عرب کو بھی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو سعودی عرب دراصل اپنی اسی جو ولنریبلٹی ہے، جو اس کی یہ کمزوری ہے، اسے دور کرنے کے لیے یقیناً اس کی کوشش ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو حاصل کیا جائے۔ البتہ ابھی یہ جو ایٹمی ہتھیار بنانے کا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے اس میں بہت ارلی سٹیجز پر ہے، یعنی ابھی یورینیم افزودگی کا عمل تو بہت دور ہے۔ ابھی سعودی عرب اس کوشش میں ہے کہ جو اس کے پاس ایسے علاقے ہیں جہاں پر یورینیم موجود ہے تو اس کے بھرت سے جو ہے وہ یورینیم یلو کیک حاصل کیا جائے، یعنی یہ یورینیم جو خالص یورینیم ہوتا ہے اس سے ایک ارلی سٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد اس یورینیم کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نیوکلیئر پلانٹ میں جو ہے اسے افزودہ کر کے ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب اپنی اس کمزوری کو دور کرنا چاہتا ہے، سعودی عرب اپنی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں چین اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کا اثر و رسوخ سعودی عرب پر بھی ہے، تو اس میں یعنی چین جو ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے بھی یقیناً پھر رول پلے کر سکتا ہے۔ اس کا اگر اتنا بڑا رول ہے سعودی عرب کے اندر تو یہ بات بھی ہمیں پھر دیکھنا ہوگی کہ جہاں سعودی عرب جو ہمیں سعودی عرب کی ضرورت ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہمارا وہاں سے بلینز آف ڈالر کی ریمیٹنسز آتی ہیں، تو سعودی عرب کو بھی پاکستان اور چین کی ضرورت ہے۔ اور اس خبر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ سعودی عرب بھی پاکستان پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، پاکستان اور چین پر، اور خصوصاً جو اس کا ایٹمی پروگرام ہے اس میں اسے چین کی مکمل جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، اور اگر چین کی حمایت حاصل ہے تو پاکستان جو ہے وہ چین کا ایک کلوز ایلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چین پر ڈیپینڈنسی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی اس کی ڈیپینڈنسی ہے۔ البتہ جو وائٹ ہاؤس کا خاموش ہونا ہے یہ بڑا انتہائی معنی خیز ہے، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ اسی امریکہ نے جو ہے وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا بہانہ بنا کر پاکستان اور ایران پر جو ہے وہ انتہائی کرپلنگ سینکشنز جو ہے وہ پاکستان اور ایران پر امپوز کی تھی، جس سے دونوں ممالک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا
کہنا ہے کہ امریکہ کا جو دیرینہ دوست سعودی عرب ہے وہ اب رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی ہتھیاروں اور جدید بیلسٹک میزائل جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے. البتہ سعودی عرب نے اس کی تردید کی. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکی انتظامیہ ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, اس پر وہ کیا ریئیکٹ کرتی ہے. اور امریکہ جو اصولوں کی ہمیشہ بات کرتا ہے, تو اگر وہ اصول ایران اور پاکستان کے حوالے سے تھا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی ہتھیاروں کا حصول پابندیوں کا باعث بنا تھا, تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن میں کیا امریکی انتظامیہ سعودی عرب پر بھی ایسی کوئی پابندیاں عائد کرتی ہے, یا سعودی عرب کا اسی طرح ساتھ دیتی رہے گی جس طرح کہ اب سعودی عرب کا ساتھ دیا جا رہا ہے. تو اس پر ہم رکھیں گے نظر, اور انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو رکھیں گے آگاہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کا ویلاگ مکمل ہوا. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. اگلے ویلاگ تک مجھے دیں اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.